محب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم سامعین کرام، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عربی زبان سیکھنے اور سکھانے کی راہ میں آسانیاں پیدا فرمائی ہے۔ ہم قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے تحت چلنے والے 2 سالہ عربی ڈپلومہ کورس کے سبق نمبر 12 وحدہ 1-2 میں سے سبق نمبر 12 الدرس الثانی عشر التسوق۔ التسوق یا تصوق کس کو کہتے ہیں؟ خریداری۔ اور کہاں پر؟ بازار میں۔ بازار میں خریداری یا پھر خریداری، اس سبق کے تعلق سے انشاءاللہ ہم کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ تسوق، بازار میں خریداری یا پھر خریداری۔ حامدۃ تعمل مدرسۃ فی المدرسۃ الحکومیہ۔ حامدہ مدرس کے طور پر کام کر رہی ہے سرکاری مدرسے میں۔ تستلم راتبہا، وہ اپنی تنخواہ کو وصول کرتی ہے یا وہ اپنی تنخواہ لیتی ہے، فی اولی یومن، پہلی تاریخ کو، من کل شہر، ہر مہینے کی۔ وہ اپنی تنخواہ کو وصول کرتی ہے ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو۔ فإنها فی ذلک اليوم لدى عودتها إلى البیت مساء، تو وہ اس دن شام کو اپنے گھر کی طرف لوٹنے کی عادت کے مطابق، لفظی ترجمہ ہوگا فإنها فی ذلک اليوم، تو وہ اس دن لدى عودتها، اپنی عادت کے مطابق، إلى البیت مساء، اپنی عادت کے مطابق گھر کو لوٹنے کی، مساء شام میں، تمر علی السوق المرکزی، ایک مرکزی بازار سے گزرتی ہے، وتشتری کل ما تحتاجه من المواد الغذائیہ والسلع الاستہلاکیہ للاسرۃ، اور خریدتی ہے، وتشتری، اور خریدتی ہے، کل ما تحتاجه، وہ تمام چیزیں جس کی اسے ضرورت ہوتی ہے، اور اس کی ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ یہ ماں کی وضاحت یہاں پر آ رہی ہے۔ من المواد الغذائیہ، غذائی مواد کو، غذائی اشیاء کو، والسلع الاستہلاکیہ، اور استعمال کے سامان کو، للاسرتی، فیملی کے لیے۔ کما تشتری کل ما یحتاجہ اولادہا، جیسے کہ وہ خریدتی ہے، کما تشتری، جیسے کہ وہ خریدتی ہے، کل ما یحتاجہ، وہ تمام چیزیں جس کی ضرورت ہوتی ہے، اولادہا، اس کے بچوں کو، اور اس کے بچوں کو کائی کی ضرورت ہوتی ہے؟ تو من سے وضاحت ہو رہی ہے، من الکتبی، کاپیوں کی، کتابوں کی، والدفاتر، اور کاپیوں کی، والاقلامی، اور قلموں کی، وانواع منوعۃ من القرطاسیہ، اب چونکہ یہ من سے بتا رہے ہیں، وانواع منوعۃ من القرطاسیۃ وغیرہ، یا پھر انواع منوعۃ پڑھیں گے اس کو کیونکہ من کا اثر ہو رہا ہے، اور وانواع منوعۃ من القرطاسیہ وغیرہ، اور قسم قسم کے کاغذوں کو، رنگ برنگے پیپروں کو، جو اس کے اولاد کو، اس کے بچوں کو ضرورت ہوتی ہے، یہ تمام چیزوں کو بھی وہ ویسے ہی خریدتی ہے جیسے غذائی مواد کو اور گھریلو ضروری سامان کو خریدتی ہے۔ اب یہاں دوسرے پیراگراف میں بتانا مقصود یہ ہے، وَهَذَا السُّوقُ كَبِيرٌ جِدًّا يَحْتَوِي عَلَى أَقْسَامٍ مُسْتَقِلَّةٍ وَمُنْفَصِلَةٍ۔ وَهَذَا السُّوقُ كَبِيرٌ جِدًّا، اور یہ بازار بہت بڑا ہے، يَحْتَوِي، جو مشتمل ہے، عَلَى أَقْسَامٍ مُسْتَقِلَّةٍ، آزادانہ، ومنفصلۃ، اور الگ الگ، آزادانہ اور الگ الگ ڈپارٹمنٹ پر یا شعبوں پر منحصر ہے، لِكُلِّ نوع من السلع، تمام سامان کی قسموں کے۔ یہ بازار بہت بڑا ہے اور یہ بازار بہت بڑا ہے اور سامان کے ہر قسم کے آزادانہ اور الگ الگ شعبوں پر منحصر ہے۔ فہذا قسم المواد الغذائیہ، تو یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ غذائی مواد کا ڈپارٹمنٹ ہے۔ وذالک قسم الملابس الرجالیۃ والنسائیۃ والولادیۃ، اور وہ بچوں، عورتوں اور آدمیوں کے کپڑوں کا ڈپارٹمنٹ ہے یا پھر شعبہ ہے۔ وہکذا دوالیق، اور اسی طرح اور ڈپارٹمنٹ میں بھی ہے، وغیرہ وغیرہ جو ہم بولتے ہیں تو عربی میں وہکذا دوالیق کہتے ہیں۔ تکرہ حامدۃ مساومۃ الاسعار خلال عملیۃ التسوق، حامدہ ناپسند کرتی ہے، تکرہ حامدۃ، حامدہ ناپسند کرتی ہے، مساومۃ الاسعار، قیمتوں میں بھاؤ تاؤ کرنا، خلال عملیۃ التسوق، بازار میں خریداری کے دوران، لذالک یعجبها، اسی لیے وہ پسند کرتی ہے یا اسے پسند آتا ہے،
ان تشتری کل شیء کہ وہ تمام چیزوں کو خریدے من السوق المرکزی مرکزی بازار سے۔ فاطمہ چیزوں میں بارگیننگ کرنا، قیمتوں میں بارگیننگ کو ناپسند کرتی ہے، اسی لیے وہ پسند کرتی ہے کہ تمام چیزوں کو مرکزی بازار سے خریدے۔ اور یہ مرکزی بازار کیسا ہے؟ حیث توجد جمیع الاشیاء فی مکان واحد، جہاں پہ تمام کی تمام چیزیں ایک ہی جگہ پر پائی جاتی ہے۔ وتباع باسعار محددۃ ومناسبۃ، اور ریزنیبل اور فکس ریٹ میں تمام چیزیں بیچی جاتی ہے۔ اشترت حامدۃ اولا الرز والحمص والقمح والدقیق والعدس والخبز واللحم والملح والبہارات۔ اشترت فاطمہ، تو فاطمہ نے سب سے پہلے خریدا، اولاً سب سے پہلے خریدا الرز چاول کو، والحمص چنے کو، والقمح گیہوں کو، والدقیقہ اور آٹے کو، والعدس دال کو، والخبز بریڈ کو، واللحم گوشت کو، والملح نمک کو، والبہارات اور قسم قسم کے مصالحہ جات کو۔ بما فیہا کمون، جیسے کہ اس میں کمون زیرہ ہے، وقرفۃ وحبۃ سودا، وقرفۃ زیرے کی ہی جس کو ہم شادیزہ یا پھر کالی مرچی کہتے ہیں، وحبۃ سوداء اور حبۃ سوداء اور کلونجی ہے۔ بما فیہا کمون وقرفۃ وحبۃ سوداء وقرنفل وسکر والشایا، جیسے کہ اس میں شامل ہیں زیرہ اور دال چینی، قرفۃ دال چینی، وحبۃ سودا کلونجی، اور قرنفل یا قرنفل کہتے ہیں لونگ کو، والسکر شکر کو، والشایا پتی کو، والزیت تیل کو، والصابون صابن، ومعجون الاسنان ٹوتھ پیسٹ۔ ثم تقدمت الى زاویۃ الملابس، پھر وہ کپڑوں کی مارکیٹ کی طرف چلی۔ زاویہ کہتے ہیں کپڑوں کے کنارہ، یعنی کپڑوں کی مارکیٹ کی طرف وہ چلی۔ حامد اريد ان اشتری قمیصا، حامدہ اريد ان اشتری قمیصا، اب حامدہ کپڑوں کی ڈپارٹمنٹ کی طرف جا کر کہنے لگی اريد ان اشتری قمیصا، میں قمیص شرٹ خریدنا چاہتی ہوں۔ البائع حاضر یا سیدتی، ٹھیک ہے اے محترمہ، عندی تشکیلۃ جمیلۃ من القمصان، میرے پاس کپڑوں کے خوبصورت ڈیزائن ہے۔ حامدہ وماذا ما صنف هذا القماش، وما صنف هذا القماش، اور یہ کپڑے کی قسم کیا ہے، مطلب یہ کون سے قسم کا کپڑا ہے۔ البائع هذا القماش من الصوف الخالص، یہ کپڑا خالص اون کا بنا ہوا ہے۔ حامدہ ما مقاس هذا القمیص، اس قمیص کا ماپ کیا ہے، اس قمیص کا سائز کیا ہے۔ البائع مقاسہ متوسط، اس کا سائز متوسط ہے، یعنی متوسط کہیں گے مقاسہ متوسط، اس کا سائز متوسط ہے، میڈیم ہے۔ حامدہ حل عندک مقاس اکبر، کیا آپ کے پاس بڑا سائز ہے؟ البائع هذا المقاس اکبر وسوف يناسبک، هذا المقاس اکبر، یہ سائز بڑا ہے، یہ سائز سب سے بڑا ہے، وسوف يناسبک، اور یہ آپ کے مناسب رہے گا۔ حامدہ کم یکلف هذا القمیص، اس قمیص کی قیمت کیا ہوگی؟ البائع 500 روپیۃ فقط، 500 روپے کا ہوگا فقط، صرف۔ حامدہ اعطنی قمیصین من هذا، مجھے اس قسم کے 2 شرٹ دے دیجئے۔ وثلاثة سراویل عادیۃ، وثلاثة سراویل عادیۃ، اور نارمل سائز کے 3 شلوار دے دیجئے۔ وبنطلون، اور پتلون دیجئے۔ لولد، لڑکے کے لیے، عمرہ 10 سنوات، 10 سال کے لڑکے کے لیے پتلون دیجئے۔ البائع هل يعجبك هذا، کیا یہ آپ کو پسند آ رہا ہے، کیا یہ آپ کو پسند ہے؟ حامدہ فی الواقع هذا البنطلون لابنی، در حقیقت یہ پتلون، یہ پینٹ میرے بیٹے کی ہے۔ اذا اعجبہ فسنأخذہ، جب اسے یہ پسند آ جائے گی تو ہم اسے لے لیں گے۔ وإلا سنرجعوك وإلا سنرجعوه إليك غدا، ورنہ ہم کل آپ کو یہ واپس لوٹا دیں گے۔ البائع بشرط الا توثقیہ،
بشرط اللہ توثقینہ، اس شرط پر کہ تم اسے میلہ نہیں کرو گی، حامدہ ابداً کبھی نہیں، البائع شکراً، البائع سیلس مین کہہ رہا ہے شکریہ، ثم توجہت حامدۃ الی محل الحلا والمجوہرات، پھر فاطمہ نے رخ کیا زیورات اور ڈائمنڈ کی دکانوں کا، واشترت اسورۃ ذہبیۃ لہا، اور اپنے لیے سونے کے کنگن خریدے، وخاتما لابنتہا، اور اپنی بیٹی کے لیے ایک انگوٹی خریدی، فرجعت الی منزلہا سعیدۃ مسرورا، اور اپنے گھر کو خوشی خوشی لوٹ گئی، ولما تسلمت الابنۃ الخاتم، اور جب لڑکی نے انگوٹی کو، بیٹی نے انگوٹی کو لیا، سرت، وہ بہت خوش ہوئی، فقالت لامہا، تو اپنی ماں سے کہا، ما اکرمکی انتی اطال اللہ عمرک یا امی، اے امی تم کتنی اچھی ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری عمر کو دراز کرے۔ جب بیٹی نے انگوٹی لیا تو اس طریقے سے کہا۔ عزیزان گرامی، یہاں پر ہمارا یہ سبق ختم ہوا۔ آپ سے گزارش ہے کہ سبق کو بار بار ریپیٹ کرے، بار بار پڑھے، اور اس کے حرف کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عربی سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔